السلام علیکم فرینڈس، ڈبیٹ فار پاکستان میں خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے لایا ہوں ایگریکلچر کی کچھ ایڈوانس مشینیں، اور آج ہم ان چیزوں پر ڈبیٹ کریں گے کہ کیسے ان مشینوں کے ذریعے ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، اور کیسے ان مشینوں کے ذریعے ہم اپنی فصل پر آنے والی لاگت کو کم کر سکتے ہیں، اور پاکستان ان مشینوں میں کس حد تک ترقی کر چکا ہے اور کتنے حد تک ان مشینوں کا استعمال کر رہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل ڈبیٹ فار پاکستان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر جا کر آل پر کلک کر دیجئے گا۔ جی تو فرینڈس، یہ کچھ مشینیں ہیں جن کے ذریعے یورپ اور دوسرے ممالک نے اپنے ایگریکلچر کی پیداوار کو بڑھایا اور اس پر آنے والی لاگت کو کم کیا۔ ان مشینوں کے ذریعے ہم اپنا کام جو ہفتوں یا مہینوں میں ہونا ہوتا ہے وہ ہم کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں ایزیلی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان مشینوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ لوگ درکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک یا دو انسان پوری کی پوری زمین کو ایک اچھے طریقے سے فصل کے لیے تیار کر لیتی ہے، اور ان مشینوں کے ذریعے ہم کسی بھی قسم کی زمین کو ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی فصل کو ضائع ہونے دیتے ہیں، اور انتہائی نفاست سے یہ اپنے کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ جس کام کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ مہینے یا ہفتے درکار ہوتے تھے اور ایک آدمیوں کی ایک لمبی فوج درکار ہوتی تھی، اور پھر بھی وہ کام کچھ اچھے طریقے سے ہمارے سر انجام نہیں دے پاتے تھے، اور اس کے ذریعے ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے ایگریکلچر اور ہماری سبزیوں اور ہماری فصلوں پر کافی زیادہ لاگت بھی آ جاتی۔ اتنے زیادہ لوگوں کی لیبر اور اتنے زیادہ ٹائم کا ضیاع، اور مارکیٹ تک سبزیوں کی یا فصلوں کی رسائی میں دیری، ان سب وجوہات کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر آج آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر ہم ان مشینوں کے ذریعے اپنے ایگریکلچر اور اپنی فصلوں کو لے کر چلے ساتھ، تو ہمیں کافی حد تک مدد بھی مل سکتی ہے اور کافی حد تک ہمارے پرائس بھی نیچے آ سکتے ہیں، اور ان مشینوں کے ذریعے ہم اپنی پیداوار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کنٹریز اسی زمین سے 80 من یا 100 من کنک لے رہی ہوتی ہے، گندم لے رہی ہوتی ہے، اور ہم اسی زمین سے، کیونکہ پاکستان کی زمینیں باقی کنٹریز کے مطابق کافی زیادہ زرخیز ہے، اور پھر بھی ہم اپنا ایگریکلچر اپنی زمینوں سے بہت کم فصل لے پاتے ہیں، اور اس فصل پر ہماری لاگت بھی انتہا سے زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ لوگوں درکار ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ٹائم بھی درکار ہوتا ہے۔ وہی کام یہ مشینیں کچھ ہی دیر میں کر لیتی ہیں، اور زیادہ لوگ بھی درکار نہیں ہوتے ہمیں، اور یہ مشینیں یہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر پاتی ہیں۔ جیسا کہ اس مشین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم چارہ پہلے کاٹتے ہیں، اس کے گٹھے بنا کر گاڑیوں پر لوڈ کر کر اپنی گھروں میں یا اپنی بیچنے کی جگہ پر لے کر آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو ہم ٹوکا کرتے ہیں، کرش کر کے چوپ کر کے جانوروں کے آگے بیچتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی مشین کاٹ بھی رہی ہے، اس کو چوپ کر کے پیچھے گاڑی میں لوڈ بھی کرتی جا رہی ہے، جس سے ہمارے کم سے کم 8 لوگوں کا کام اور 3 سے 4 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ اور ایک یہ مشین میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی وقت میں قریب 20 فٹ ایریے کو کور کرتی جا رہی ہے، اور فصل کی کٹائی کے بعد جو گھاس اگ جاتی ہے ہماری فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو انتہائی صاف طریقے سے ہٹاتی جا رہی ہے۔ ہم عموماً ان چیزوں کو ہٹانے کے لیے فصلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ مشین میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انتہائی سپیڈ سے اور انتہائی گہرا ہل چلا رہی ہے۔ ہمیں اس طرح کا ہل چلانے کے لیے 1 ایکڑ میں ہمیں 2 سے 3 مرتبہ ایک زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک مشین ایک ہی دفعہ میں اچھے طریقے سے ہل چلا رہی ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ ہے وہ مشین جس کے ذریعے پاکستان نے ماڈرن ایگریکلچر میں ایک قدم بڑھایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اس مشین نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اور انتہائی صاف طریقے سے کئی لوگوں کا کام کرتی جا رہی ہے۔ قریب 1 سے 1.5 گھنٹے میں پورے 1 ایکڑ کی کٹائی کر دیتی ہے، جس ایکڑ کو ہمیں کاٹنے کے لیے 4 سے 5 لوگ اور 2 سے 3 دن درکار ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی ہی مہارت کے ساتھ اور
فصل کو کاٹتی بھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے گٹھے بنا کر رکھتی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ مشین جس کے ذریعے ہم نے ایگریکلچر میں بڑا قدم جی تو فرینڈس، مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ڈبیٹ فار پاکستان سے اللہ حافظ۔